السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز پر شاعروں سے کریں باتیں اور میں ہوں فریال شیخ۔ ہمارے آج کے مہمان شعر و سخن میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں، نہایت عمدہ شعر کہتے ہیں اور محب اہل بیت بھی ہیں۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے شعبہ تدریس سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور اسی کا ایک ادبی مجلہ ہے راوی کے نام سے، اس کے ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں۔ ان کا ایک بہت پیارا شعر گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ جہان حسن میں دو ہی تو بس حوالے ہیں، تیری کلائی یا کنگن تیری کلائی کا۔ جناب علی قائم نقوی، آداب، کیسے ہیں آپ؟ شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم شو میں، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ نے کیسے ماحول میں تربیت حاصل کی؟ تربیت کے حوالے سے جی ہمارا ایک متوسط گھرانہ تھا، اور جو روایتی ہمارے ہاں کلچر ہے، تربیت کا جو ماحول ہوتا ہے وہی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ ہمارے گھر میں شروع ہی سے عزاداری کا ماحول بھی تھا، تو شعر و سخن کے حوالے سے تربیت کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کی ابتدا وہیں سے ہوئی۔ گھروں میں مرثیے پڑھے جانا، نوحے پڑھے جانا، اور چونکہ یہ ساری ادب ہی کی اصناف ہیں تو اس وجہ سے ابتدائی تربیت میں ادب کے حوالے سے چیزیں شامل تھیں، اور آگے چل کر وہی ان چیزوں نے بہت ہیلپ آؤٹ کیا۔ تو اس کے علاوہ بچپن جو ہے، بچپن عام بچوں ہی کی طرح گزرا، بڑوں سے ڈانٹ کھاتے ہوئے، شرارتیں کرتے ہوئے، چیزیں توڑتے ہوئے۔ تو وہاں سے اب صحیح سے یاد بھی نہیں ہے کہ کس وقت اس شرارت کے ماحول سے قدم نکالا اور سنجیدگی کی طرف چلے آئے۔ تو اسی طرح کا ماحول تھا اور اسی ماحول میں پرورش پائی، اور آگے چل کر پھر شاعری کی طرف آ گئے۔ آپ کی کوئی انسپریشن بھی ہے شاعری میں؟ انسپریشن جی اس وقت ہر ابتدا میں شعر پڑھنے والے بچے کی طرح محسن نقوی سے ہمارا بڑا لگاؤ تھا، بڑا شغف تھا۔ محسن نقوی صاحب کی کتابیں گھر میں موجود بھی تھیں، اور ویسے بھی ان کو مجالس میں ان کو سننا یہ بھی ایک بہت بڑی تحریک تھی۔ تو محسن نقوی صاحب بہت بڑی انسپریشن تھے اس ٹائم پہ۔ آگے چل کر پھر ظاہر ہے بہت سارے لوگ، بہت سارے شعراء کو پڑھا، اور ان سب نے کوئی نہ کوئی حصہ، کوئی نہ کوئی پارٹ پلے کیا، لیکن ابتدائی طور پہ اگر انسپریشن کہیں یا کہیں کہ جس کے ذریعے شاعری سے تعارف ہوا تو بلا شبہ وہ محسن نقوی ہے۔ ٹھیک۔ جدید شاعری اور کلاسک شاعری کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کسے پریفر کرتے ہیں دونوں میں سے؟ دیکھیے، کلاسیکی شاعری اور جدید شاعری جو ہے یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ کلاسیکی شاعری جو ہے وہ شاعری کی بنیاد ہے اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے شعری عمارت میں۔ آگے اس کے بعد جدید شاعری نے اس عمارت کے حسن میں اضافہ کیا، اسے مزید خوبصورت بنایا۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم کلاسیکی شاعری کا انکار کرتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے، اور اگر کوئی اکثر یہ کہے کہ نہیں جی ہم صرف کلاسیکی شاعری ہی کو فوقیت دیں گے اور ترجیح دیں گے اور جدید شاعری کو، تو اس کا انکار بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ دونوں طرف ایسے شاعر بھی موجود ہیں اور ایسے شعر بھی موجود ہیں کہ جن کو بندہ فراموش نہیں کر سکتا۔ لیکن جہاں تک کلاسیکی شاعری کا تعلق ہے تو کلاسیکی شاعری میں اس کا ایک حسن یہ بھی ہے کہ وہاں دونوں طرح کے شعر پائے جاتے ہیں، یعنی کہ ہمارے ہاں جدید شاعری سے مراد لی جاتی ہے سادہ بات کرنا، عام فہم بات کرنا، سادہ الفاظ کا چناؤ، جسے سہل ممتنع بھی کہا جاتا ہے، اس طرح سادہ شاعری میں بات کرنا، سادہ لفظوں میں بات کرنا۔ تو کلاسیکی شعراء کے ہاں عام فہم شاعری بھی موجود ہے اور پیچیدہ قسم کی لفاظی بھی موجود ہے، دونوں طرح کی، اور دونوں اپنی اپنی سطح پر۔ اگر غزل کی ہم بات کریں تو غزل کی ابتدا ظاہر ہے قلی قطب شاہ کے دور سے، ولی دکنی سے ہو رہی ہے۔ تو ولی دکنی اب جہاں مشکل شعر کہتے ہیں وہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ اور مجھ پاس کیا ہے دینے کو، دیکھ کر تجھ کو روئے دیتا ہوں۔ کیا شعر ہے یہ! تو غالب کے ہاں اب اگر غالب یہ کہہ رہا ہے کہ رو میں ہے رخش عمر کہاں دکھیے تھمیں، نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں، جہاں غالب یہ کہتا ہے تو وہیں غالب یہ بھی کہتا ہے کہ ہوا ہوں عشق کی غارت گری سے شرمندہ، سوائے حسرت تعمیر گھر میں خاک نہیں۔ کیا کہنے! تو اب ان اشعار کو فراموش کرنا بھی ممکن نہیں ہے،
لیکن اگر ہم جدید شاعری کی طرف آئیں تو وہاں پہ بھی ہمیں ظاہر ہے بڑے بڑے نام ملتے ہیں، اور آج بھی عصر حاضر میں بھی بڑے نام موجود ہیں. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ عدنان بھائی کا ایک شعر ہے کہ انکار کرو اور بھی خوشبو کا ہماری، تم دیکھ نہیں پاؤ گے مرجھانا ہمارا. کیا کہنے. تو یہ معاملہ ہے جی، اس لیے بنیاد کا انکار بھی ممکن نہیں ہے اور عمارت کے حسن کا انکار بھی ممکن نہیں ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں. ٹھیک. آپ کا ایک شعر ہے کہ زمین کا غم نہ کھلے رنگ آسمان نہ کھلے، میں چاہتا ہوں کسی اور پر جہاں نہ کھلے. آپ یہ غزل سنا دیجیے. جی میں سنا دیتا ہوں. یہ ہے کہ زمین کا غم نہ کھلے رنگ آسمان نہ کھلے، زمین کا غم نہ کھلے رنگ آسمان نہ کھلے، میں چاہتا ہوں کسی اور پر جہاں نہ کھلے. کیا بات. وہ بات جو کہ تیرے دل میں ہے خیال رہے، وہ بات جو کہ تیرے دل میں ہے خیال رہے، وہ بات مجھ پہ محبت کے درمیان نہ کھلے. کیا کہنے. اور میں جانتا ہوں تواتر سے بہتی آنکھ کا دکھ، ہاں. میں جانتا ہوں تواتر سے بہتی آنکھ کا دکھ، سو یہ دعا ہے تیری آنکھ پر دھواں نہ کھلے. واہ واہ. اور یہاں کے لوگ صحیفوں سے بیر رکھتے ہیں، یہاں کے لوگ صحیفوں سے بیر رکھتے ہیں، میرے حسین سے کہنا کہ وہ یہاں نہ کھلے. زمین کا غم نہ کھلے رنگ آسمان نہ کھلے، میں چاہتا ہوں کسی اور پر جہاں نہ کھلے. اب جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کسی اور پر جہاں نہ کھلے، تو اس کے پیچھے کیا سینیریو تھا؟ دیکھیے شاعر جو ہے وہ معاشرے کا انتہائی حساس فرد ہوتا ہے. بالکل. اور وہ چیزوں کو عام انسان کی نسبت زیادہ قریب سے دیکھتا ہے، زیادہ حساس انداز سے دیکھتا ہے. اب شاعر کے مشاہدے میں صرف اس کے ارد گرد کا ماحول نہیں ہوتا، لوگوں کے رویے بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے مزاج بھی ہوتے ہیں، اس کی اپنی زندگی کے تجربات بھی ہوتے ہیں. تو ان سے ایک شاعر جو چیزیں حاصل کرتا ہے اور جن تجربات سے وہ گزرتا ہے، وہ ظاہر ہے کوئی اچھے تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ کسی بھی دنیا کو غور سے دیکھنے والے بندے کے لیے یہ دنیا کوئی بہت اچھی جگہ نہیں ہے. تو شاعر کا مشاہدہ چونکہ زیادہ ہوتا ہے، تو شاعر پھر یہ چاہتا ہے، کم از کم میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جن مشاہدات کو میں نے زندگی میں دیکھا کوئی عام شخص اس سے نہ گزرے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تکلیف دہ معاملات ہوتے ہیں، اور لوگوں کے رویے اور لوگوں کی جو مزاج اور دیگر جو معاملات زندگی ہیں، تو وہ آدمی چاہتا ہے کہ کسی اور پر وہ معاملات نہ کھلیں. بالکل ٹھیک. یہ وہی بات ہے کہ میں چاہتا ہوں کسی اور پر جہاں نہ کھلے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو آپ سفر کر رہے ہیں، نئے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہوگی، آپ الگ الگ انوائرمنٹس دیکھتے ہوں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے لوگوں میں، ہمارے ماحول میں ایکسیپٹنس کی کمی ہے؟ دیکھیں جی، ایکسیپٹنس کا جہاں تک تعلق ہے تو برداشت کا جو ایلیمنٹ ہے یہ کسی خاص قوم کی میراث نہیں ہے، اس پہ مختلف فیکٹرز اثر انداز ہوتے ہیں. تو جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں لوگوں کے لیے زندگی آسان ہوگی، ان کو سہولتیں میسر ہوں گی، ان کے لیے زندگی اس طرح سے نہیں ہوگی جس طرح سے ہمارے ہاں لوگوں کے لیے زندگی ہے، تو ان کے ہاں برداشت کا مادہ بھی بڑھتا چلا جائے گا. کیونکہ جب آپ کسی دیوار کو مسلسل ضرب لگاتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ دیوار انتہائی نازک ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ ایک ہلکے سے دھکے سے بھی گر جاتی ہے. تو ہمارے ہاں برداشت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اس کے نیچے آنے کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ جو ماحول ہے، جس طرح کی زندگی، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. تو جب تک یہ حیات جرم ہے اور زندگی وبال ہے، تو لوگوں سے یہ گلہ کرنا کہ وہ آپ سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں. دیکھیں اگر کسی نے کھانا نہیں کھایا، کسی کے بچے بھوکے ہیں، یا کسی کو اور زندگی کی پریشانیوں نے بہت بری طرح گھیرا ہوا ہے، تو آپ اس سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ آپ سے بڑا مسکرا کے بات کرے گا، آپ کی ہر بات کا اچھے سے جواب دے گا. ہم اکثر یہ بات کوٹ کرتے ہیں کہ جی میں ویسٹ میں گیا بھی ہوں، میں نے وہاں پہ دیکھا بھی ہے، تو ہمارے ہاں اکثر یہ ایک بڑی متھ ہے کہ وہاں تو جی ہر بندہ ایک دوسرے کو صبح اٹھ کے گڈ مارننگ کہتا ہے اور بڑے اچھے سے آپ کو ہیلو کرتے ہیں اگر آپ ان کے قریب سے گزریں.
تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کی زندگی آسان کس قدر ہے. ان کی زندگی میں جو فیکٹرز ہیں آپ ان کو بھی کاؤنٹ کریں. یہاں پہ ایک عام آدمی جن مشکلوں سے جن مصیبتوں سے گزرتا ہے اس کے بعد اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ بڑی خوش اخلاقی سے پیش آئے یہ میرے خیال سے زیادتی ہے. تو ایکسیپٹنس کی کمی کی وجہ بھی یہی ہے. بالکل ٹھیک. آپ کی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ جسے بھلانا ممکن نہ ہو, جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذہن پر نقش ہو گیا ہے؟ دیکھیں جی, ذہن پر نقش ہونے والے جو لمحے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ کوئی اچھے لمحے نہیں ہوتے جی. کیونکہ عمومی طور پہ تکلیف دہ لمحات ہی ذہن پہ نقش ہو کے رہ جاتے ہیں. تو ایسے کئی لمحے ہیں جن میں سے مطلب میرے والد کی بیماری ایک ایسا لمحہ تھا کہ وہ جب آخری وقت میں تھے تو ان کے لیے ہمیں ایک آکسیجن والی ایمبولنس چاہیے تھی. تو اس کے بغیر ہم انہیں ٹریول نہیں کروا سکتے تھے, ہم نے ہاسپٹل لے کے جانا چاہ رہے تھے. تو وہ ایمبولنس آنے تک کا جو دورانیہ تھا, میرے کال کرنے کے بعد ایمبولنس آئی, وہ جو انتظار کا وقت تھا, دورانیہ تھا, وہ میرے لیے زندگی کا بڑا مشکل ترین وقت تھا کہ میں نے وہ وقت بڑی پریشانی میں اور بار بار دروازے پہ آتے جاتے اور بڑی بے بسی کا تھا. اس کے بعد میرے والد کے انتقال کے بعد کے کچھ واقعات ایسے ہیں جو بڑے تکلیف دہ تھے اور میرے لیے بڑا انہوں نے زندگی پہ گہرا اثر چھوڑا. تو وہ ذہن پہ ثبت ہو گئے. اور رام ریاض کا شعر ہے کہ جو بات بیٹھ گئی رام دل میں بیٹھ گئی, نہیں گئی اس سے رخصت ہزار ہم نے کیا. کیا کہنے, بہت پیارا شعر ہے یہ. اب جیسا کہ محرم بھی ہے جی, تو دن ایسے ہیں کہ کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. جی آپ کے یہ ایام کیسے گزرتے ہیں؟ اب یہ ایام جی باقی دنوں کی طرح تو نہیں ہوتے. ظاہر ہے اس میں عزاداری کا ماحول ہوتا ہے اور ایک مسلسل کیفیت رہتی ہے, لیکن وہ کیفیت محرم ہی پہ موقوف نہیں ہے, وہ کبھی بھی طاری ہو سکتی ہے. لیکن محرم میں چونکہ آپ کے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ سارا ان فیکٹرز کو مزید بڑھا رہا ہوتا ہے. تو یہی ہے کہ عزاداری میں دن گزرتے ہیں. کوشش ہوتی ہے, اب ظاہر ہے ہم لوگ چونکہ جدید زندگی کی طرف آ چکے ہیں بہت زیادہ, تو اتنا روایتی معاملہ نہیں رہا, لیکن کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے عزاداری میں شرکت کریں اور جہاں تک ممکن ہو ان ایام کو روایتی انداز ہی میں منائیں. ٹھیک. شاعری میں واقعہ کربلا کا کتنا کردار ہے؟ دیکھیے, واقعہ کربلا جو ہے وہ ہمارے ہاں اسلام بڑا مذہب ہے ہمارے خطے میں, اور اسلام کا سب سے بڑا واقعہ کربلا ہی ہے. بالکل. اور اس کے اثرات سے کم از کم اردو شاعری تو باہر نہیں نکل سکی آج تک, اور مجھے نہیں لگتا کہ آگے بھی, کیونکہ استعارے جو ہیں جو کربلا سے اس حد تک جڑے ہوئے ہیں اور تشبیہات ہیں, تلمیحات ہیں, وہ جس حد تک کربلا سے وابستہ ہیں اس حد تک کسی اور واقعے سے منسوب نہیں ہیں. اور کربلا کا بڑا واضح اثر ہے نہ صرف مرثیے پہ نوحے پر, یہ تو چلیں اصناف ہی کربلا سے متعلقہ ہیں, لیکن اس کے علاوہ غزل اور نظم پر بھی کربلا کا اثر بہت زیادہ ہے. آپ جدید شاعری دیکھ لیں یا اس سے پہلے کلاسیکی شاعری دیکھ لیں, تو اگر عرفان صدیقی یہ کہتے ہیں کہ شمع خیمہ کوئی زنجیر نہیں ہم سفراں, جس کو جانا ہو چلا جائے اجازت کیسی, دل اگر دل ہے تو دریا سے بڑا ہونا ہے, سر اگر سر ہے تو نیزوں سے شکایت کیسی. تو یہ ظاہر ہے کربلا کو سمجھنے والا ہی کہہ سکتا ہے. بالکل ٹھیک. آپ اسی حوالے سے اپنا کچھ کلام سنا دیجیے. کربلا کے حوالے سے جی میں سنا دیتا ہوں. ایک سلام کے کچھ شعر ہیں. ٹھیک ہے. کہ ولا کے گوہر نایاب دیکھنے کے لیے, ولا کے گوہر نایاب دیکھنے کے لیے نگاہ چاہیے ماہتاب دیکھنے کے لیے, حسین ابن علی تیرے انتخاب کی خیر, حسین ابن علی تیرے انتخاب کی خیر, رسول آئے ہیں اصحاب دیکھنے کے لیے, ضیاء کے واسطے عالم میں جون کافی ہے, ضیاء کے واسطے عالم میں جون کافی ہے, چراغ ہوتے ہیں احباب دیکھنے کے لیے, صفوں کو چیر کے ساحل تک آ گئے عباس,
صفوں کو چیر کے ساحل تک آ گئے عباس، خدا کے دین کو سیراب دیکھنے کے لیے، اور سفینہ ہائے سنا تک پہنچ گئے ہیں وہ سر، سفینہ ہائے سنا تک پہنچ گئے ہیں وہ سر، یزیدیت تجھے غرقاب دیکھنے کے لیے۔ جی تو آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ۔ اسی کے ساتھ مجھے یعنی فریال شیخ کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں کسی نئے شاعر کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے این نیوز۔ اللہ حافظ۔